محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 4 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 4 چل رہا تھا۔ ہم آیت نمبر 34 تک پہنچے تھے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، تو یہاں سے انشاءاللہ میں اس کی آج تفسیر شروع کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے ایپیسوڈ میں اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کی کوششیں ہیں بتایا تھا نا، کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے ان کو پورا بدلہ ملے گا۔ تو وہ کوشش کیا ہے اس کا بیان چل رہا تھا، کہ توحید ہے، پھر والدین کے حقوق ہیں، پھر رشتہ داروں کے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو، پھر زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور پھر یہ کہ ہم نے ولی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر سکتا ہے، اس سے قصاص لے سکتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو۔ یعنی جیسے زنا کے قریب بھی مت جاؤ تو یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ، لیکن زنا میں تو یہ بتایا کہ اس کے قریب کوئی طریقہ جانے کا ہے ہی نہیں، اس میں یہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے جو اچھا ہو، نہ، کیونکہ وہ تو حرام ہے۔ البتہ یتیم کے مال کے قریب اس طریقے سے جا سکتے ہو جو اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے تم اس کا مال اپنے قبضے میں لے سکتے ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور ہے اور لوگ اس کا مال کھا جائیں، تو حفاظت کی نیت سے لے سکتے ہو۔ اور سورہ نساء جو گزر چکی ہے اس میں اللہ نے تفصیل بتائی کہ ان یتیموں کو یہ بتاتے رہو کہ ہم نے تمہارا مال اپنے پاس بطور امانت رکھا ہے، اور جیسے ہی تم سمجھدار ہوگے ہم تمہارا مال تمہارے حوالے کر دیں گے، تاکہ ان کو بدگمانی نہ ہو۔ تو اس نیت سے تو جا سکتے ہو ان کے مال کے قریب، ورنہ ان کے مال کو کھانا ایسے ہی حرام ہے جیسے زنا کرنا حرام ہے، اور کسی بھی بری نیت سے ان کے مال کے قریب جانا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو بری نیت سے ان کے مال کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات۔ اور میں ان آیتوں میں بار بار بتاتا ہوں کہ یتیم کا مال کیسے کھایا جاتا تھا۔ قرآن میں دوسری جگہ اس کی تشریح ہے کہ وراثت میں، یعنی جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا یا چھوٹی بہن ہے اس کا مال کھا گیا، چاچے مامے کھا گئے، جو آج کل ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں ماں کھا جاتی ہے، بعض دفعہ بیوہ عورت ہوتی ہے وہ اپنے چھوٹے یتیم بچوں کی وراثت کھا جاتی ہیں، شادی بیاہ میں اڑا دی یتیم بچوں کا مال، اور مکان خرید لیا اپنے لیے۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کی ڈیتھ پر عورت شادی کرتی ہے، اور جو شوہر نے وراثت میں مال چھوڑا ہے جس میں اولاد کا حق ہے، تو وہ مال میں پھر وہ سوتیلے باپ کو رکھ لیتی ہیں، یعنی شادی کر کے نا وہ سوتیلا مرد وہاں رہ رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ وہ وراثت کا مال ہے۔ آپ نے اگر اس شخص کو رکھنا ہے جس سے آپ کا دوبارہ نکاح ہوا، تو آپ اس کے وارثوں کے مال میں نہیں رکھ سکتے جو پہلے جس کی میت ہوئی ہے۔ تو یہ ساری سوسائٹی میں خرابیاں ہیں جن کو قرآن منع کر رہا ہے، ان ساری خرابیوں سے۔ تو نہ ماں کو اجازت ہے کہ یتیم بچوں کا مال کھائے، نہ کسی اور کو اجازت ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جائیں، جس کی جو یعنی مطلب یہ کہ بالغ ہونے کے بعد سمجھدار بھی ہو جائیں، اور سمجھداری کی جو انتہائی عمر ہے وہ 25 سال ہے۔ 25 سال انتہائی عمر ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ لڑکا 25 سال کا یا لڑکی 25 سال کی ہو گئی پھر بھی آپ اس کا مال اس کے حوالے نہیں کر رہے کہ بچے ابھی نہ سمجھ جائیں، تو نہیں، کیونکہ پھر ظلم کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے لاسٹ عمر جو فقہاء نے بیان کی ہے وہ 25 ایئرز ہے، کہ اگر بچے میں سمجھداری پیدا نہیں ہوئی ہے تو اینڈ جو ہے نا 25 سال تک ہے، 25 سال کے بعد آپ مزید ڈیلے نہیں کر سکتے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور معاہدوں کو پورا کیا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ایک سوال تو دنیا کرتی ہے یا وہ کرتا ہے جس سے تم نے ایگریمنٹ کیا، اور ایک سوال اللہ کرے گا قیامت کے دن کہ تم نے ایگریمنٹ کیوں توڑا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم کیل کرو، ناپو کسی چیز کو تو پورا ناپا کرو، کسٹمر کے ساتھ دھوکہ مت کیا کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھے پیمانے کے ساتھ تولا کرو، وزن کیا کرو کسی بھی چیز کا۔ یعنی اس زمانے میں کیل اور وزن ہی کے ذریعے چیزوں کو ناپا جاتا تھا۔ کیل میں بار بار بتا چکا ہوں، لیٹر جیسے ایک مخصوص برتن ہے نا، جیسے ایک لیٹر ہوتا ہے، تو ایک مخصوص برتن میں جتنی چیز آ جائے، اس زمانے میں یہ سا اور مد یہ پیمانے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
لوگوں کے ساتھ, کسٹمر کے ساتھ دھوکہ مت کیا کرو. جب بھی کوئی چیز ناپو تولو پوری اس کے انصاف کے ساتھ اس کو دیا کرو. ذالک خیر, یہ بہتر چیز ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, تعویل کا لفظ بھی میں کئی بار ڈیفائن کر چکا ہوں, ایکسپلین کر چکا ہوں. انجام کے لحاظ سے ہم تعویل کہتے ہیں نا کہ جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہے, ہم گویا آپ جب اس میں تعویل کرتے ہیں نا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو صحیح معنی ہے اس کو آپ, اس مفہوم کو آپ بیان کر رہے ہیں, تو اس کا انجام بتا رہے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. تو معال بھی انجام کو کہتے ہیں, یہاں تعویل سے مراد انجام, کہ جب آپ معاشرے میں عدل کریں گے اور کسٹمر کو دھوکہ نہیں دیں گے اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے. بہتر ہے, خیر اس میں تفضیل ہے نا, کیا مطلب اس دھوکے سے بہتر ہے. وقتی طور پر تو دھوکہ دینے میں تمہیں پروفٹ زیادہ نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. بہتر کیوں ہے؟ احسن تأویلا, انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. انجام میں کیا ہوگا؟ لوگوں کا تم پر اعتماد بحال ہوگا, لوگ تم سے ہی کاروبار کریں گے, پھر سوسائٹی میں ظلم ختم ہوگا, سوسائٹی ایک اچھے نہج پہ چلے گی. تو ہر لحاظ سے اس کی تو جتنی بھی تفصیل بیان کی جائے کم ہے کہ انصاف کے سوسائٹی میں, معاشرے میں بالآخر اچھے ہی اثرات ظاہر ہوتے ہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, دیکھیں کیسی زبردست آیات ہیں. اللہ اپنے بھی حقوق بیان کر رہا ہے, والدین کے بھی, رشتہ داروں کے بھی, غریبوں کے بھی, مسکینوں کے بھی, اور جو سوسائٹی کے حقوق ہیں وہ بھی بیان کر رہا ہے. اسلام ایک جامع مذہب اسی وجہ سے, تو سوسائٹی میں انصاف ہونا چاہیے. تو اس کے لیے سوسائٹی کو صحیح نہج پہ چلانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پروپیگنڈوں پہ یقین نہ کیا جائے, جھوٹی خبریں نہ پھیلائی جائیں. وہ خبریں جن کی آپ کو تحقیق نہیں ہے ان کو فالو نہ کریں. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, اس چیز کو فالو مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے, یعنی جس کے صحیح ہونے کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. اس میں تمام باطل چیزیں جن کی ہمارے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہوتی اور ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, توہم پرستی اس میں آ گئی, تمام باطل مذہب اس میں آ گئے, بغیر دلیل کے دعوے اس میں آ گئے, اور اس میں بغیر تحقیق کے خبروں کو نشر کرنا بھی آ گیا. آپ نے کہیں خبر سنی, آپ کو نہیں پتہ ہے کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, تو آپ نے فوراً وہ خبر آگے پھیلا دی. تو اس کا مطلب آپ ایک ایسی چیز کے در پہ ہو گئے, ایسی چیز کے پیچھے چل پڑے جس کی خود آپ کو تحقیق نہیں ہے. تو یہ بھی بہت خطرناک عمل ہے. کیوں اللہ نے اس میں ڈرایا کس طرح سے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, اس لیے کہ جو کچھ تم سن رہے ہو, جو کچھ تم دیکھ رہے ہو, اور جو کچھ تمہارے دل میں خیالات گزر رہے ہیں. کیا مطلب؟ خیالات سے وسوسے مراد نہیں ہے, یعنی جو تم کچھ سننے کے بعد نظریہ بناتے ہو دل کے اندر, تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. غلط سنا, غلط دیکھا, اور پھر اس بیس پر تم نے دل میں غلط عقیدہ فرض کر لیا یا غلط نظریہ تم نے دل میں بٹھا لیا, تو اللہ تم سے سوال پوچھے گا کہ تمہارا اس بارے میں یہ کانسیپٹ کیوں تھا. تم دلیل میں کہو گے کہ میں نے فلاں سے سنا تھا, فلاں سے سنا تھا, تو اللہ کہے گا اس کی دلیل کیا تھی تمہارے پاس. آج آپ دیکھیں نا, صبح و شام جو سیاسی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں, سیاسی لیڈر اور ان کے کارکنان ایک دوسرے پر جو تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں, اپنے سیاسی لیڈر کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ امام مہدی ہے, کہ اس کے خلاف کسی نے ایک حرف بھی بول دیا تو اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. اور جو اپوزیشن پہ جو جتنا مرضی کوئی جھوٹے الزامات بھی لگاتا رہے نا, اس کی واہ واہ ہوتی رہتی ہے. اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے, ملکی اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے, ملک شخصیات کو بدنام کیا جاتا ہے, سیاستدانوں پہ کیچڑ اچھالے جاتے ہیں. اتنا کچھ غلط سلط ہو رہا ہے, اور جب آپ تحقیق میں جائیں تو پتہ چلتا ہے ان کے پاس دلیل کچھ نہیں ہے. فلاں سے سنا, فلاں سے سنا, فلاں سے سنا. مجھ سے ایک صاحب ملنے کے لیے آیا اور کسی لیڈر کے بارے میں کہنے لگے وہ اس نے اتنی کرپشن کی ہے اور یہ کیا اور وہ کیا ہے, اور پتہ نہیں اتنے کروڑوں کے پلاٹ ہیں اس کے پاس. تو میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ اور یہ کہا کہ اس نے بیرون ملک اتنی جائیداد بنا لی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے پاس رپورٹ کہاں سے آئی ہے؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں جس کی آپ بات کر رہے ہو میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے اس سے ڈبل جائیداد بنائی ہو, لیکن آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ تو انہوں نے جو بتایا کہ فلاں سے سنا فلاں, میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں, ان کا تو دشمنی ہے اس سے. وہ تو اب جب سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو فریق مخالف کو جتنا بدنام کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, کم سمجھا جاتا ہے اس کو ہماری سوسائٹی میں.
تو بھائی نا عقیدت میں ایسے اندھے ہو جایا کریں کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہے تو بس اچھا سمجھیں اس کو، اتنا نہ کہ اگر کوئی اس پر عیب اس کے پر اعتراض کرتا ہے اور اس پہ جو ہے نا اس کو کسی خرابی کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو آپ ایک دم ایسے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے امام مہدی پر اعتراض کر دیا ہے. لیکن دوسرے اور آپ اس کو کہتے ہیں بغیر دلیل، لیکن جب آپ دوسرے پہ طنز کرتے ہیں، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، تو آپ کا بھی وہی طریقہ ہوتا ہے جو سامنے والے کا تھا. اور ہمارے ملک میں تو جس کا جو آپ کے ساتھ ہے تو اس کے جو ہے نا وہ اس کے تو 700 خون بھی معاف ہیں، اور جو آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کا حج بھی باطل ہے. یعنی اتنا ہمارے ہاں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور پوری دنیا اسی پروپیگنڈے پہ چل رہی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو سوسائٹی میں پھیلایا جاتا ہے تو خوب جھوٹ بولا جاتا ہے، خوب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے نا، پاورفل ہے، اس کی مخالفت ہی کرنی ہے. یہ بھی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا عیب ہے. جو الزام کمزور کو یعنی طاقتور پہ غلط الزام لگانے کو ایک خوبی سمجھا جاتا ہے اور اس کو حق پرستی سمجھا جاتا ہے. تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ طاقتور ہے یا کمزور ہے، اسلام میں کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس الزام کی آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو طاقتور ہو یا کمزور ہو دونوں کو بلا بلا کہا جائے گا، اور اگر آپ کے پاس مضبوط دلیل نہیں ہے تو بھائی چاہے طاقتور ہو یا کمزور ہو کسی کو بھی آپ برا نہیں کہہ سکتے. اس کی مثال ایسے ہے نا، سڑکوں پہ جب آپ جائیں کوئی بڑی گاڑی والے سے جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، کہ اس کی بڑی گاڑی ہو اور اس کا جو ہے نا تھوڑا پروٹوکول ہو، تو لوگ ہمیشہ بڑی گاڑی والے کو ہی پکڑ کے کوٹ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ایک بدگمانی ہے کہ بھائی یہ چونکہ بڑے لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے اور اس کے حکومت کی سطح پہ کوئی اچھا عہدہ ہے تو اسی نے غلطی کی ہوگی. یہ بالکل غلط ہے. میں نے ایسے روڈوں پہ واقعات دیکھے ہیں جس میں بعض دفعہ غلطی رکشے والے کی ہوتی ہے، بائک والے کی ہوتی ہے، 100% غلط ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ کمزور ہے تو لوگ اسی پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں. اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی جو بڑی گاڑی میں جا رہا ہے طاقتور ہے اس کو مار رہے ہوتے ہیں پکڑ کے. کیا آپ نے کیا دیکھا کہ غلطی کس کی ہے؟ نہیں جی، بدگمان کہ یار یہ بڑا ہے تو اس میں تکبر ہوگا تو یقیناً یہی ہٹ کرے گا سامنے والے کو. بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ تکبر میں آ کے وہ خیال نہیں کرتا ڈرائیونگ کے دوران لوگوں کا، لیکن بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں دلیل جس چیز کو سمجھا جاتا ہے وہ دلیل ہوتی نہیں ہے. تو یہ سب بدگمانیاں. اسی طرح یاد رکھیں فقہا سے بھی لوگ بدگمان ہوتے ہیں. آپ کا علم کم ہے، آپ نے ایک فقیہ کا مسئلہ سنا، فوراً یوٹیوبرز اس کے خلاف کلپ بنا دیتے ہیں جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو امام حنیفہ نے یہ لکھا، امام شافعی نے یہ لکھا، فلاں عالم نے یہ لکھا، فلاں بزرگ نے یہ لکھا، یہ سب 2 نمبر ہیں. تو آپ اتنی جلدی بدگمان کی ہوتے ہیں؟ آپ اس کی تحقیق کریں. ہو سکتا ہے ان کی دلیل تک آپ کا دماغ نہ پہنچا ہو، آپ کی وہاں تک نالج نہ ہو، یا آپ کا مینٹل لیول ہی نہ ہو ان کی دلیل کو سمجھنے کی، آپ میں صلاحیت ہی نہ ہو. تو ہر جگہ بدگمانیاں، بغیر دلیل کے الزامات. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں کسی کو بھی ذلیل کرنا ہو، رسوا کرنا ہو، 2 منٹ لگتے ہیں اس کی عزت کا جنازہ نکالنے میں. میں تفسیر میں ایسے واقعات نہیں سناتا، لیکن ابھی ایک مثال سامنے آئی، مولانا طارق جمیل صاحب پہ الزام لگائے گئے 49 ارب کی جو ہے ان کے بینک سے ٹرانزیکشن ہوئی ہے. اس کو اتنا پروموٹ کیا گیا کہ میں بھی سمجھنے لگا کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن چندے وندے کی رقم آئی ہوگی، ظاہر ہے وہ کرپٹ تو نہیں ہے. لیکن جب میں متعلقہ لوگوں سے ملا، بینک والوں سے ملا جا کے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ ایف بی آر والوں نے غلط نوٹس بھیجا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایف بی آر نے بھی کوئی نوٹس نہیں بھیجا. آپ دیکھیں کچھ بھی جب صحیح ذرائع سے آپ تحقیق کرتے ہیں نا تو کچھ بھی نہیں نکلتا، لیکن پروپیگنڈا ایسے ہو جاتا ہے. مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں پر یہ تہمتیں لگی، الزام لگا اربوں روپے کا. جب میں نے جا کے ان کے پرسنلی ملا، یا میں تو بینک مینیجر سے بھی ملا، تو انہوں نے بھی کہا کچھ بھی نہیں ہے، اتنے پیسے ہی نہیں ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے. لیکن آپ میڈیا پہ خبریں دیکھیں کیسی چل رہی ہیں اور لوگ تبصرے کر رہے ہیں. تو میں لوگوں کے شخصی واقعات اس تفسیر کے لیکچر میں نہیں بتاتا، لیکن یہاں میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی موت خود ہی مر جائیں گے. اور اسی طرح یاد رکھو غیر مسلم کے بارے میں بھی بدگمانی جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو. بعض دفعہ ہر چیز امریکہ کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ ہر چیز غیر مسلموں کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے. اصل میں یہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اصل میں یہ نہیں چاہتے. بعض دفعہ وہ ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا، ہم ہی نہیں چاہ رہے ہوتے ترقی کرنا. تو ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کی تمہارے پاس مضبوط دلیل نہ ہو اس کے پیچھے مت چلو، اس کو فالو مت کرو.
کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، تم سے تمہارے اعضاء کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بغیر تحقیق کے بات کان لگا کے تم نے سنی کیوں؟ جب تمہیں پتہ ہی اس بات کا اہل ہی نہیں ہے تو سنتے کیوں ہو؟ اور ایسی چیز دیکھتے کیوں ہو جس کے بارے میں تمہیں خود یقین نہیں ہے کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت میں ایسے ہے یا نہیں ہے، اور اس سن اور دیکھنے کے بعد پھر تم دل میں غلط عقیدے کیوں بناتے ہو، غلط کانسیپٹ کیوں بنا دیتے ہو؟ تو جب تک ہمارے پاس کسی بات کی کوئی دلیل نہ ہو تو ہم اس وقت تک اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس آیت کا بعض لوگوں نے غلط مفہوم بھی بیان کیا۔ ہر آدمی، میں نے بتایا نا، فرقہ پرست لوگ قرآن کی آیتوں کو غلط جگہ پھیرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو جو لوگ مجتہدین کو فالو کرتے ہیں ان کے پاس بھی تو مسئلے کی دلیل نہیں ہوتی، صرف اس بیس پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عالم کا قول ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کا حکم ہے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو پھر تم علماء سے پوچھو، کیونکہ ہر چیز کا ہر ایک کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں دلیل عالم، ایک عامی آدمی کے لیے عالم کا قول ہی دلیل ہوگا۔ جیسے آپ نے میڈیکل سائنس کا علم حاصل نہیں کیا تو ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے، تو یہ چیز اندھی تقلید نہیں کہلائے گی، یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے تو ڈاکٹر جو کہے گا اس کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ اس میں داخل نہیں ہے کہ لا تخف ما لیس لک بہ علم، بلکہ یہ اس میں داخل ہے کہ تمہارے پاس علم ہے۔ علم کیا ہے کہ عقل بھی یہ کہتی ہے، علم بھی یہ کہتا ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو اس میں فقہا کو فالو کرنا یہ اس آیت کے تحت داخل ہے۔ یہ بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا نہیں ہے، بلکہ جس کے عالم اور مجتہد ہونے پر دلیل قائم ہو چکی ہے، اور وہ دلیل ہے اجماع امت۔ جیسے امام بخاری نے کہہ دیا کہ یہ تمام احادیث میں صحیح لے کر آیا ہوں تو امت نے مان لیا۔ کیوں؟ ہمارے پاس امام بخاری کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے کہ اجماع ہے کہ پوری امت نے ان کو مانا ہے، ان کے محدث ہونے کو تسلیم کیا، علم حدیث میں ان کے کمال کو تسلیم کیا۔ تو ایسے ہی مجتہدین کے اجتہادی صلاحیتیں اور ان کے ایک کامل علم کو پوری امت نے مانا ہے۔ تو اب اگر کوئی ان کو فالو کرتا ہے تو دلیل ہی کو فالو کرنا کہلائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق اور دیگر حدیث کی کتابوں میں صحابہ کرام، تابعین کے بہت کثرت سے ایسے فتوے موجود ہیں جن میں ان سے فتویٰ لیا گیا، انہوں نے دلیل نہیں دی بلکہ بس فتویٰ دے دیا کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ تو ظاہر ہے اس کو ہم اندھی تقلید نہیں کہہ سکتے۔ وجہ اس کی ہے کہ صحابی رسول کی بات پر عمل کر رہے ہیں نا ایک شخص، اور صحابی بھی وہ جو نبی کے پاس انہوں نے اتنا ٹائم گزارا ہو۔ تو ایسے بہت سارے فتوے ہمیں ملتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ ایک تابعی آئے اور صحابی رسول سے مسئلہ معلوم کیا، انہوں نے جواب دے دیا۔ تو اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ بغیر دلیل کے کسی بات کو مان رہے ہیں۔ بھائی بغیر دلیل کے نہیں مان رہے، ایک ایسے شخص کی بات کو مان رہے ہیں جس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہے۔ تو ایسے کی بات کو ماننا دلیل ہی کو فالو کرنا کہلاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انما شفاء العی السؤال، عاجز کی جو شفا ہے نا وہ سؤال میں ہے۔ جو علم سے، جس کے بعد خود علم نہیں ہے تو وہ سوال کرے گا، تو جو اسے جواب ملے وہی اس کو اسی میں شفا ملے گی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ علماء جن کے پاس علم تو ہے مگر قرائن سے یا دلائل سے پتہ چل جائے کہ یہ اہل باطل کو فالو کرتے ہیں یا یہ خواہشات نفسانیہ کو فالو کرتے ہیں، مسائل بتانے میں اللہ کے خوف سے کام نہیں لیتے، امت کو گمراہ کرتے ہیں، پھر ایسے علماء کو فالو کرنا اس آیت کی روشنی میں حرام ہوگا۔ جیسے آپ کو پتہ چل جائے کوئی ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو آپ اس سے علاج نہیں کرائیں گے۔ تو عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو۔ باعمل کا مطلب اس میں اللہ کا اتنا خوف ہو کہ وہ لوگوں کو میں غلط بیانی سے کام نہ لیتا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اترا کے مت چلو، تکبر کے ساتھ مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو یعنی انکا کا مطلب مخاطب، ہر وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا قرآن کا درس سن رہا ہے، اللہ اس کو خطاب کر رہے ہیں کہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، یعنی اپنی پاؤں کی طاقت سے۔ جب انسان تکبر سے چلتا ہے نا تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک چال بہت زور سے زمین پہ رکھتا ہے اور ایک سینہ بہت اوپر کی طرف اکڑ آتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں بھائی تو کتنا اونچا ہو جائے گا، تو پہاڑوں کی بلندی کو تو نہیں کراس کر سکتا نا، اتنا اونچا تو ہو نہیں سکتا تو، اور نہ تیرے پاؤں میں اتنا دم ہے کہ تو زمین کے سینے کو پھاڑ دے۔ یہ ایک جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ تو جو ہے تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ صبح و شام ہم محاوروں میں اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں نا کہ تو کیا کر سکتا ہے۔ جیسے قرآن مشرکین کے بارے میں کہتا ہے کہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو ایک مکھی تک تو بنا نہیں سکتے وہ۔ تو یعنی اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاؤں میں اتنا زور نہیں ہے کہ ایک نرم زمین کو تم پھاڑ ڈالو، اور نہ تم اتنے اونچے ہو سکتے ہو کہ پہاڑوں کی بلندیوں کو کراس کر جاؤ۔ تم سے بلند اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، تمہارے پاؤں میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ سخت تو اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے
کہ انسان پہ تکبر زیب نہیں کرتا. اگر آپ پاورفل ہیں تو آپ سے بھی زیادہ طاقتور چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں. کل ذالک کان سیئہ. اب جو پچھلے رکوع سے اللہ نے مضمون شروع کیا تھا نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, والدین کی اطاعت کرو, یعنی وہ تمام کوششیں جو آخرت کے طلبگار کرتے ہیں ان تمام کوششوں کا اللہ نے تفصیل سے بیان کیا. اور پھر آخر میں اللہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں کل ذالک, یہ جتنے آرڈر میں نے تمہیں دیے ہیں, کان سیئہ, ان میں جو بھی تم برا کرو گے, ان کا جو بھی برا ہے, ان کا برا کیا ہے؟ جو آرڈر دیا کرنے کا اس کو نہ کرنا برا, اور جس سے روکا اس کا کرنا برا. تو اس کا جو بھی سیئ ہوگا, جو بھی اس کی برائی ہوگی, عند ربک مکروہا, تو یہ ساری چیزیں تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. یعنی شرک کرنا بھی ناپسندیدہ, اللہ کی عبادت نہ کرنا بھی ناپسندیدہ, والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا بھی ناپسندیدہ, رشتہ داروں کو نہ دینا بھی ناپسندیدہ, یتیم اور مسکینوں کا خیال نہ کرنا بھی ناپسندیدہ, اور یتیم کا مال کھانا, قتل نفس, یہ تمام چیزیں, ناپ تول میں کمی کرنا, یہ تمام کام, اور پروپیگنڈے سے متاثر ہونا, بغیر دلیل کے خبروں کو پھیلانا اور بغیر دلیل کے چیزوں کو فالو کرنا, یہ تمام کے تمام کام, زنا کے قریب جانا, یہ تمام کے تمام کام وہ ہیں جو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. آگے اللہ نے فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, یہ وہ باتیں ہیں جو تیرا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف وحی کر رہا ہے, اور حکمت کی باتیں ہیں یہ. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, توحید سے مضمون کو شروع کیا اللہ نے, اور توحید ہی پہ اس مضمون کو ختم کیا. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, اور اے مخاطب اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا. یعنی اللہ نے بتا دیا ان تمام موضوعات میں, ان تمام احکام میں میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ عقیدہ توحید ہے. کیا مطلب؟ اگر کسی کے پاس توحید نہیں ہے یا خدا ہی کا منکر ہے وہ, تو پھر جو مرضی نیکیاں کرتا رہے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر وہ ناپ تول میں کمی نہ بھی کرے, لوگوں سے خوش اخلاقی سے بھی پیش آئے, تو اس کا تو اللہ نے پچھلے رکوع میں 2 رکوع پہلے بتا دیا کہ جو دنیا کا طلبگار ہوگا, دنیا میں تھوڑا بہت جتنا مقدر میں ہوگا ہم دے دیں گے, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لہذا اللہ نے فرمایا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا, فتلقی فی جہنم, کہ تو پھینک دیا جائے گا جہنم میں, ملومن, اس طور پر کہ تو قابل ملامت بھی ہوگا, مدحورا, دھتکارا ہوا ہوگا, ذلیل کر کے رسوا کر کے پھینکا جائے گا تجھے. پھر اللہ شرک کی خاص نوعیت کا ذکر کرتے ہیں, چونکہ یہ صورت مکی ہے, بنی اسرائیل سے یہود و نصارہ سے اس میں کم خطاب ہے, مشرکین مکہ سے زیادہ خطاب ہے. تو مشرکین مکہ میں 2 ہی قسم کے شرک تھے, ایک بتوں کی عبادت, اور ایک بڑا شرک کیا تھا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا. تو اللہ کہتے ہیں افا اصفاکم ربکم البنین, کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے لڑکوں کو منتخب کر لیا؟ یعنی تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ لڑکے ہوں, اور یہ انتخاب بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا, کہ لڑکوں میں اللہ نے زیادہ صلاحیت رکھی ہے, تو ماں باپ چاہتے ہیں لڑکا پیدا ہو ہمارے یہاں, تو اللہ تمہارے لیے لڑکوں کو سلیکٹ کرے, اور جب اپنی باری آئے تو اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں ٹھہرا لے, ان کو بیٹیاں بنا لے اپنی. تو تمہیں کیا ہو گیا؟ انکم لتقولون قولا عظیما, تم ایسی بات کہتے ہو جو بہت بڑی بات ہے, یعنی بہت بھاری بات ہے یہ, گناہ کے اعتبار سے اور غلط ہونے کے اعتبار سے. تو اللہ کے لیے تو بیٹے کی نسبت بھی حرام ہے, جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ کہ اللہ کا بیٹا ہے. قرآن نے کہا یہ اتنا بھاری جملہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. لیکن جو اللہ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کر دیں تو اللہ انہی کے کلچر کے حساب سے جواب دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں الزامی جواب, کہ تم اتنی نفرت کرتے ہو بیٹیوں سے کہ تم ان کو زندہ دفن کر دیتے ہو, اپنی طرف تم بیٹی کی نسبت پسند نہیں کرتے, اور اللہ کی طرف کیسے نسبت کر رہے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں الزامی کہ جس چیز کو وہ برا سمجھ رہے ہیں تو اسی کو بطور دلیل کے پیش کرنا, ورنہ اللہ کی طرف تو بیٹے کی نسبت بھی حرام اور بیٹی کی نسبت بھی حرام. یہ بھی رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلیں گے, اور اس رکوع میں بھی اللہ نے بہت سارے مضامین, بہت سارے احکامات بیان کیے. اگر یہ احکام ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں تو کیسا دنیا میں انقلاب آ جائے, کیسا دنیا میں امن و امان ہو جائے. سارے غیر مسلم اگر مسلم ہو جائیں اور ان احکام کو فالو کرنا شروع کر دیں, مسلم ہوئے بغیر پورے طور پر ان احکام کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے. ان احکام میں اللہ نے حکم دیا نا کہ معاہدے کو پورا کرو. آپ دنیا کی قوموں پہ نظر کریں, دنیا میں معاہدے اسی وقت پورے کیے جاتے ہیں جب معاہدہ پورا کرنے میں قوموں کے فائدے ہوتے ہیں. جہاں قومیں دیکھتی ہیں نا کہ معاہدہ توڑنے میں ہمارا فائدہ ہے, تو سب سے پہلے وہی لوگ توڑتے ہیں جو صبح و شام معاہدے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں.
آج بین الاقوامی جو حکومتیں ہیں ان کی جو کرتوت اور ان کے جو کردار ہیں وہ اس پر گواہ ہیں کہ معاہدہ اتنا ہی پورا کیا جاتا ہے جتنا آپ کا مفاد ہے، لیکن جو اہل ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایگریمنٹ پورا کرنے میں ان کا فائدہ ہو یا نقصان ہو وہ ہر صورت میں ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. تو جب تک آخرت کا پر ایمان نہیں ہوگا، نہ ماں باپ کے حقوق کا تحفظ ہوگا، نہ رشتہ داروں کے حقوق کا تحفظ ہوگا، نہ دنیا میں حقیقی معنوں میں امن قائم ہوگا، اور نہ ہی دنیا میں حقیقی معنی میں انصاف ہوگا. آج جو لوگ کسٹمر کے ساتھ اچھا طریقے سے پیش آتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے تو کسٹمر ہم سے جڑا رہے گا. جہاں ان کو اندازہ ہوا نا کہ اب ہمیں اس میں نقصان کا خطرہ ہے تو وہی لوگ دھوکہ دینا شروع کر دیں گے. تو یہ دنیا یہ جو اس کی اخلاق کی جو بنیاد ہے نا، یہ ایک بلبلے پہ قائم ہے، اس کی مضبوط بنیاد نہیں ہے. تو مضبوط بنیاد عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت ہے. اس بنیاد پہ جب انسان اچھا عمل کرتا ہے تو وہ اس عمل میں مضبوطی ہوتی ہے، وہ مضبوط بیس پہ قائم ہوتا ہے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 5 اور 15ویں پارے کے رکوع نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں. حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پیش ہوگی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں صرفنا تصریف کی ہے، پھیرا ہے باتوں کو، یعنی باتوں کو بار بار بیان کیا ہے. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن یہ ہمارا پھیرنا، بار بار احکام کو مکرر لے کے آنا، ریپیٹ کرنا، توحید کے مضمون کو، آخرت کو، پھر مختلف احکامات کو ریپیٹ کرنا، ما یزیدہم، ان لوگوں میں اضافہ نہیں کرتا، الا نفورا، مگر نفرت کے اعتبار سے، یعنی ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو رہا ہے. ہوتا تو یہ کہ جب بار بار کوئی بات کہی جاتی ہے تو پہلی دفعہ میں نہیں، دوسری دفعہ میں بات سمجھ میں آتی ہے، تیسری دفعہ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ جتنی نصیحت کی جا رہی ہے ان کی نفرت میں کمی کے بجائے اور روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اے نبی آپ ان کو ایک دلیل دیجئے شرک کی نفی کی. آپ نے جو دعویٰ کیا ہے نا ایک خدا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ان کو ایک دلیل دیجئے. لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، بتاؤ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، الہ کی جمع آلہہ، کما یقولون، جیسے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. اذا لبتغوا، اذن کا مطلب اذ کان کذا، اگر ایسا ہوتا اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو لبتغوا، ابتغا کا معنی تلاش کرنا، چاہنا، لابتغوا تھا الف سائلنٹ ہو گیا، لبتغوا الی ذی العرش، تو وہ تلاش کر لیتے عرش والے کی طرف سبیلا، کوئی نہ کوئی راستہ، وہ بھی وہاں پہنچ جاتے، یعنی لڑ پڑتے، لڑائیاں ہو جاتی. تفسیر میں ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ. سبحانہ، وہ اللہ ریب سے پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یقولون، ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں مشرکین، علواً کبیرہ، بہت بلند ہے، اس کی شان اس شرک سے بہت بلند ہے. تسبح لہ السماوات، پاکی بیان کرتی ہے اس اللہ کے لیے، پاکی بیان کرتے ہیں اس اللہ کے لیے، السماوات السبع، 7 آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو بھی مخلوق ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، الا مگر، یسبح، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ. تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو پاک قرار دینا عیب سے، کہ کوئی عیب اس میں نہیں ہے. اور تحمید کا معنی کہ تمام اچھی صفات کو اس کی طرف منسوب کرنا. تو اس لیے اللہ کی جو کامل تعریف ہے نا وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے، کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ ایک تعریف ہوئی، اور تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ نہیں سمجھتے تسبیحہم، اس مخلوق کی تسبیح کو. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بردبار، غفوراً، اور معاف کرنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب اے مخاطب تو یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حجاباً، ایک پردہ، مستورہ، چھپا ہوا، ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے جو ان کو نہ سننے دیتا ہے نہ سمجھنے دیتا ہے. وجعلنا علی قلوبہم، اور ہم بنا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، اکنتاً، کن کا معنی حجاب، پردہ، یعنی ہم ان، اور اکنہ اس کی جمع، ہم آپ کے اور
قرآن کو سمجھنے کے ہم ان کے اور قرآن کو سمجھنے کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، یعنی قرآن کی فہم ان کے دل تک پہنچتی نہیں ہے، ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں، آذان اذن کی جمع ہے، کانوں میں وقرا، ٹاٹ نہیں ہوتا جو بوتل میں لگا دی جاتی ہے، تاکہ یہ پھر سن بھی نہیں سکتے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا، اور جب آپ اپنے رب کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن میں، وحدہ صرف اسی رب کا، صرف اسی کی حمد و ثنا، اسی کی تعریفیں کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، تو یہ بھاگتے ہیں اپنی پشتوں پر، نفورا، نفرت کرتے ہوئے۔ نحن اعلم، اللہ کہتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یستمعون به، اس چیز کو جس چیز کو یہ سن رہے ہوتے ہیں، ہم خوب اس کی حالت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سن رہے ہیں، یعنی جب وہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ اذ یستمعون الیک، جب یہ سن رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف، یعنی جب انہوں نے کان آپ کی طرف لگایا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کیا سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی حقیقت خوب معلوم ہے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور اس وقت کی حقیقت بھی معلوم ہے، اذ ہم نجوا، جب یہ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، نجوا کہتے ہیں سرگوشی کرنا۔ اذ یقول الظالمون، اور یہ ظالم جب کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی سرگوشی میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم نہیں اتباع کرتے مگر اس شخص کی جو ایک ایسا شخص ہے مسحورا، جس پر جادو ہوا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں ہم سنتے ہیں۔ انظر، اے محمد دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے تیرے لیے یہ بیان کر رہے ہیں مثالیں، یعنی گویا اللہ کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ تیرے لیے کیا عجیب عجیب مثالیں بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تیرے بارے میں کہ لوگوں جس کو تم فالو کر رہے ہو اس پہ جادو ہوا ہوا ہے۔ فضلوا، پس یہ لوگ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس ان میں استطاعت ہی نہیں ہے راستے تک پہنچنے کی، سیدھے راستے کی استطاعت ہی سلب ہو گئی ہے ان میں۔ وقالوا، اور کہتے کیا ہیں یہ، اذا کنا عظاما، کہ بھلا جب ہم ہو جائیں گے عظام، ہڈیاں، عظم ہڈی کو کہتے ہیں، عظام اس کی جمع، ورفاتن، اور چورا چورا، رفات چورے چورا جو ہوتا ہے نا، جو ہڈی جو قبر میں جا کے سڑ کے بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، کہ بھلا جب ہم ہڈی ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائے گی ہماری لاش، انا، تو کیا ہم ہوں گے، لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ مبعوث کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ، نئی تخلیق میں۔ یعنی عجیب بات، یعنی قرآن خود تعجب کر رہا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو، تو کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے اور بھورا بھورا چورا چورا ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے؟ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، کونو حجارتن، تم بن جاؤ پتھر، او حدیدن، یا لوہا، او خلقن، یا ایسی مخلوق بن جاؤ، مما یکبر فی صدورکم، جو بہت بڑی ہو تمہارے سینوں میں، مما یعنی اس مخلوق میں سے ہو، یکبرو جو بہت بڑی ہو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں۔ بڑی کا مطلب کیا ہے کہ زندہ ہونے کے لحاظ سے بہت عجیب ہو، یعنی جیسے پتھر کو زندہ کرنا تو اور مشکل ہے نا، لوہے کو زندہ کرنا اور مشکل ہے، تو اس سے بھی زیادہ سوچ سوچ کے ایسی مخلوق بن جاؤ جس کا زندہ کرنا تمہارے خیال میں ناممکنات میں سے ہو، تو ایسی مخلوق بن جاؤ۔ تو فسیقولون، اے نبی جب آپ ان سے یہ بات کریں گے نا، تم پتھر یا لوہا بن جاؤ، تو فوراً یہ پوچھیں گے، من یعیدنا، اچھا ہم یہ بن گئے تو پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ قل، کہہ دیجئے، الذی فطرکم اول مرہ، وہ ذات پیدا کرے گی جس نے فطرہ پیدا کیا تمہیں، اول مرہ پہلی مرتبہ۔ فسینغضون الیک رؤوسہم، ینغضون سر کو ہلائیں گے، جیسے نا کوئی فرما برداری میں سر کو ہلا رہا ہوتا ہے، تو فسینغضون الیک رؤوسہم، لیکن یہ مقصد ان کا فرما برداری نہیں بلکہ طنز کرنا ہے، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ فسینغضون الیک رؤوسہم، تو یہ آپ کی طرف سر کو ہلا کے کہیں گے، آپ کی طرف سر کو ہلائیں گے، ویقولون، اور کہیں گے متى ہوا، وہ کب ہوگا بھئی، یہ کب یہ واقعہ ہوگا؟ قل، کہہ دیجئے، عسیٰ ان یکون قریبا، امید ہے کہ یہ قریب ہی ہو، دوبارہ زندہ ہونے کا عمل۔ یوم یدعوکم، یہ اس دن ہوگا جس دن اللہ تمہیں پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، استجابہ کہتے ہیں پکار پر لبیک کہنا، تم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس پکار پر لبیک کہو گے۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم اس وقت یہ سمجھ رہے ہوگے، إِن لَبِثْتُمْ، کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا میں، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑے وقت۔ یہ جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اللہ کہتے ہیں دیکھو اس قرآن میں ہم نے کتنا نصیحتوں کو بار بار بیان کیا ہے، صرف اس لیے تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو جائے، اللہ کی توحید پر ایمان لے آئیں، جو احکام
جن احکام کے فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ان کو فالو کریں، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ وما یزیدہم الا نفورا، یہ قرآن نہیں بڑھاتا مگر الا نفورا، نفرت ہی کو، یعنی ان کی نفرت اور بڑھ رہی ہے۔ تو قرآن کی طرف مجازن نسبت ہے، قرآن نہیں بڑھا رہا، لیکن ان کے دل میں فساد ہے، یہ حق کے متلاشی نہیں ہے، لہذا حق سن کے ان کے دل میں اور نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار اس کے سامنے حق بات بیان کرو گے نا تو یہ حق بیان کرنا اور زیادہ نفرت پیدا کرے گا۔ تو اب مطلب حق کو برا کہنا نہیں ہوتا کہ حق نفرت کا ذریعہ ہے، مطلب یہ کہ اس بندے کی حالت ایسی ہے کہ اس کے سامنے حق بیان کرو گے تو اتنا برا ہے یہ کہ بجائے محبت کے اور نفرت بڑھے گی۔ تو یہی قرآن بیان کر رہا ہے، قل لو کان معہ آلہۃ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جس شرک کے تم قائل ہو وہ اتنی بیکار اور بغیر دلیل کے تم ایک چیز کو فالو کر رہے ہو کہ 2 اور 2 4 کی طرح اس کا برا ہونا ثابت ہے، کہ دنیا میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو 2 صاحب اختیار ایک چھوٹی سی ریاست کو چلاتے ہوں، ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو اگر خدا کے علاوہ بھی کسی کے پاس اختیارات ہوتے، الہ ہوتے، تو وہ عرش والے خدا کی طرف دوڑتے، وہ تم دیکھتے ہو کہ بڑی بڑی طاقتیں آپس میں لڑتی ہیں، اور جہاں کسی کو کمزور دیکھا دوسرا اس پہ غالب آ گیا۔ تو قل لو کان معہ آلہۃ، اگر اس خدا کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، کما یقولون، جیسے کہ یہ لوگ بولتے ہیں، اذا لابتغوا، اگر ایسا ہوتا، لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ تلاش کرتے عرش والے کے پاس جانے کا کوئی راستہ، تاکہ لڑائی کر کے اس سے عرش لے کے اس پہ خود قبضہ کر لیتے، جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین میں اللہ کے سوا بھی معبود ہوتے ہیں تو زمین آسمان کا نظام ہی تباہ و برباد ہو جاتا۔ سبحانہ، لہذا وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یقولون، ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، علوا کبیرہ، بہت بلند ہے، اور اس کی تو یہ شان ہے، تسبح له السماوات السبع، جو کچھ آسمان 7 آسمان اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور زمین بھی، ومن فیہن، اور جو مخلوق بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ یہ تسبیح جو ہے نا بذریعہ حال بھی ہوتی ہے، اور جو اللہ نے ان کو قوت گویائی جو ان کے شان کے مناسب ہے اس حساب سے بھی ہوتی ہے۔ بذریعہ حال کیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفوں کا لائق اللہ ہے، تو یہ اس طرح سے تسبیح کر رہے ہیں۔ اور بزبان قال کیا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے، جیسے کہ قرآن میں آگے آ رہا ہے، تم نہیں سمجھتے اس کی تسبیح، لیکن معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ بعض دفعہ سنا دیتے ہیں۔ جیسے داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے تو قرآن میں آتے پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھانے کے لقموں کو تسبیح کرتے ہوئے خود اپنے کانوں سے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ تو وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں اللہ اس کی حقیقت جانتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو، نہ قال والی تسبیح سمجھتے ہو، اور کافر تو حال والی تسبیح بھی نہیں سمجھتا، یعنی جو اپنی حالت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں، کیونکہ وہ اس کائنات میں اس لحاظ سے غور ہی نہیں کرتا۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ واقعی بڑا بردبار ہے کہ اتنا بلند مرتبے والا ہو کے بھی وہ انسانوں کو فوراً سزا نہیں دیتا، اور غفورا کہ اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد بھی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے جو ایک دفعہ گناہ کرے تو اتنا بڑا بادشاہ اس کو فوراً سزا دے، لیکن غفورا ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ دیکھیں ہم تو اردو میں قرآن پڑھ رہے ہیں نا، جن کو عربی میں پورے طور پہ سمجھ میں آتا ہے تو ان پر تو کیا اثر ہوتا ہوگا، اور جن کی زبان میں نازل ہوا، جو بلاغت کے قاعدے سمجھتے تھے، ان پر کیا اثر ہوتا تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ قرآن سن کے اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے، لیکن جن کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی تھیں وہ مائل کیوں نہیں ہوتے، تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے کہ ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن کی قرات کرتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے، ہم ان کے اور قرآن کے آپ کے اور ان کے درمیان حجاب مستورہ، ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں، یعنی ضد اور عناد کی وجہ سے ایک ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ آیتیں جو ان کی حقیقت ہے ان تک پہنچتی نہیں ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی واقعی میں کوئی پردہ ہو۔ تو ایک چھپا ہوا پردے سے کیا مراد ہے کہ وہ پردہ ان کے دلوں پر ہے، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا پردہ ہے۔ تو جب بھی کوئی انسان ضدی اور ہٹ دھرم ہوتا ہے نا، تو
اس کی نگاہوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، حق اور اس کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل ہو جاتا ہے جو اس کو بات سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، بات سمجھنے کی صلاحیت ہی اس سے ختم کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک تمثیل کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں اس بات سے کہ یہ اس قرآن کو سمجھیں، اور ان کے کانوں پہ بھی ٹاٹ لگا دیتے ہیں اس بات سے کہ اس قرآن کو سنیں، یعنی ظاہری طور پر تو سن رہے ہوتے ہیں لیکن نفع والا سننا نہیں ہوتا۔ بالکل ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی کانوں میں ٹاٹ لگا کے بیٹھا ہو تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا، تو ان کی بھی ایسے ہی مثال ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ اکیلے اللہ کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں، صرف اسی کی حمد و ثنا جیسے کہ پورے قرآن میں ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو نفرت سے اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ یہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ صرف خدا کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے، ان کے معبودوں کا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ توحید سے اتنی نفرت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے توحید پر اتنے دلائل قائم کر دیے۔ وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور تفسیر کا کچھ حصہ باقی ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 5 اور 14ویں پارے کے رکوع نمبر 5 کی ہم آیت نمبر 47 یعنی نحن اعلم بما یستمعون به، اس آیت سے انشاءاللہ میں تفسیر کا آغاز کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔